دور قدیم کی ایجاد ہے، سلسلہ قادریہ دور جدید کی ایجاد ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں تو وہ فیض ہے جو حضور کے سینے سے مولا علی کے سینے میں آیا اور پھر ان کے سینے سے آپ تک پہنچا، اور سلسلہ قادریہ میں وہ فیض ہے جو حضور کے سینے سے عبد القادر کے سینے میں آیا اور وہاں سے آپ کو پہنچا۔ چشتیہ خاندان، اس کے جو انسیسٹرل روٹس ہیں وہ مولا علی کے سینے تک پہنچتے ہیں۔ ان کے پاس طریقت کا اصل رنگ آیا، چشتیہ خاندان کے پاس طریقت کا کیوں آیا؟ کیونکہ اس سلسلے کے جو بانی ہیں، اس بانی کے لیے آقا دو جہاں کا فرمان ہے، جس کا مولا محمد ہے، سن لو، علی بھی اس کا مولا ہے۔ من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا ہوں، تو علی بھی اس کا مولا ہے، حضور کا فرمان۔ یہاں طریقت کا رنگ آیا۔ اس کے بعد آ جائیے اب سلسلہ قادریہ۔ سلسلہ قادریہ نکلا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، عرف عام میں کہتے ہیں غوث اعظم۔ یہ اب نئے دور کے ولی ہیں۔ نیا دور کیوں کہا اس کو؟ کیونکہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بعثت ہوئی ہے تو اسلام نیم مردہ ہو چکا تھا، اور نیم مردہ اگر کہا جاتا ہے کہ اسلام نیم مردہ ہو چکا تھا تو اس سے مراد اسلام کی ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، جو کہ سیاسی طور پر آپ کے سامنے مسلمانوں کی بڑی تعداد کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اسلام کی زندگی اور اسلام کی موت اس کے باطنی نظام پر مبنی ہے۔ اسلام کی زندگی اور اس کی موت اس کے باطنی نظام پر موقوف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیم مردہ حالت میں جب اسلام تھا تو کوئی روحانی سلسلہ بچا نہیں تھا جو لوگوں کے دلوں میں نور پیدا کر سکے، جو ذکر قلب کی دولت سے نواز سکے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی قوت باطن سے، آپ نے اپنے زور بازو سے اسلام کو دوبارہ زندگی بخشی ہے، اور غیب سے صدائیں آئی ہیں، محی الدین، محی الدین، اے عبد القادر جیلانی، دین کو زندہ کرنے والا ہے تو، اے عبد القادر جیلانی، دین کو زندہ کرنے والا ہے تو، غیب سے صدائیں آئی ہیں۔ اب یہ وہ دور آیا۔ کون سا دور آیا؟ کہ جس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو اپنی باطنی قوت سے دوبارہ زندہ کیا، اور اس طرح زندہ کیا جس طرح آقا دو جہاں نے کیا تھا۔ اس طرح زندہ کیا جس طرح آقا دو جہاں نے کیا تھا، لہٰذا اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرب محمدی عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے سیدنا غوث اعظم نے شریعت اور طریقت کا سنگم بنایا، ایک حسین امتزاج شریعت اور طریقت کا بنایا، اور اسلام کے دونوں پروں کو جوڑا، مشرب محمدی پھیلایا، اور پھر لوگوں کو زبانی اقرار، تصدیق بالقلب، طریقت کے ذریعے دیدار الہی تک پہنچایا۔ دیدار الہی کے بعد جو اور آگے جانے کے متمنی تھے ان کو مقام وصل کا بھی درس دیا۔ دیدار الہی کے بعد جو مزید اور آگے جانا چاہتے تھے ان کو مقام وصل کا بھی درس دیا۔ تو اب ان سلسلوں کا سلسلہ قادریہ سے مقابلہ کیا جا ہی نہیں سکتا، تقابل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دور قدیم کی ایجاد ہے، سلسلہ قادریہ دور جدید کی ایجاد ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں تو وہ فیض ہے جو حضور کے سینے سے مولا علی کے سینے میں آیا اور پھر ان کے سینے سے آپ تک پہنچا، اور سلسلہ قادریہ میں وہ فیض ہے جو حضور کے سینے سے عبد القادر کے سینے میں آیا اور وہاں سے آپ کو پہنچا۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟